ارشاد ہے متاع الغرور دار الغرور، کہ یہ دھوکہ کا دنیا ہے اور یہ دھوکہ کا سامان ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم کتنوں کامیاب ہو جائیں گے، کتنوں ہمیں عزت مل جائے، کتنوں ہمیں دولت مل جائے، تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اگر ہماری زندگی میں دین نہیں، ایمان نہیں، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ہم کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے، گھاٹا میں ہو جائیں گے، پریشانی میں ہو جائیں گے۔ اور ایک شخص جس کو دنیا کا کچھ بھی نہیں ملا، ویسا دولت نہیں ملا، ویسا مکان دکان نہیں ملا، نہیں بنا پایا، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ جس کے پاس ایمان ہو، اللہ کے اوپر یقین ہو کہ ساری چیز کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بد دعا نہیں فرمائے، چاہے کسی جنگ کے اندر لڑائیاں ہوئی، یا وہ بڑھیا جو کچرا پھینکا کرتی تھی، یا وہ بڑھیا جو گٹھری لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہی تھی اور پیچھے کیا کر رہے تھے، وہ بڑھیا کیا کر رہی تھی؟ گالی گلوچ کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی بد دعا نہیں فرمائے۔ اور وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈلیوں پہ مارا، اور جہاں سے خون ترنت نہیں نکلتا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تب وہاں سے تھوڑا تھوڑا سا خون بہنا شروع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتا مبارک لہو لہان ہو گیا تھا خون سے۔ اب بتائیے کس طرح سے پتھر مارے تھے کفار مشرکین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی بد دعا نہیں فرمائے۔ نہ جانے کتنے ایسے حالات ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اس کے اوپر ظلم کیا، ستایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی بد دعا نہیں نکلا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب ایک جنگ میں لڑنے کے لیے گئے تھے، تو ایک وحشی تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے، اور ایک ہی عورت کا دونوں دودھ پیے تھے، اس طرح رضائی بھائی بھی ہوئے، اور بہت چہیتا چچا تھا۔ اس جنگ میں ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کا کلیجہ کو پھاڑ دیا گیا، ان کا دل کو نکال کر باہر کر دیا، اتڑیا سب جو ہے نا باہر کر دیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا۔ اب بتائیے جس کے چچا کے اوپر اتنا ظلم ہو، اس طرح شہید کرے، کیا کوئی چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ اور سارے اعلان بھی ہو گیا تھا، وحشی کیا ہوا تھا، مدینہ سے بھاگ کر طائف چلا گیا تھا کہ اب جو ہے ہم یہاں پہ بچنے والے نہیں ہیں، اب ضرور ہمیں قتل کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ جب گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ ان سے کہو کہ وہ توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، جو کیا ہے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو یہ وہاں پر جا کر گیا طائف، اور اس وحشی سے کہا کہ تم اگر توبہ کر لو گے تو کیا ہوگا، یہ دشمنی ختم ہو جائے گا، اللہ کے رسول کیا کریں گے، معاف کر دیں گے۔ تو وہ کیا اب نخرہ دکھانے شروع کر دیا کہ تمہارا مالک بولتا ہے کہ جو شرک کیا ہے اس کو کیسے معاف کریں گے، یہ گناہ وہ گناہ کیسے معاف کریں گے، وہ کیسے ہوگا، ہم اللہ کو چھوڑ کر کتنوں کی پوجا کی ہے، کیسے ہمارا معاف ہوگا۔ وہ جو بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصد کو، وہ واپس آیا، پھر کہا کہ جاؤ ان کو کہو کہ شرک کو چھوڑ کر سارے گناہ کو معاف ہو جائے گا۔ جن کا چچا کا شہید کیا گیا اتنا بری طریقہ سے، اور وہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے قاصد کو بھیج رہا، دوبارہ گیا، ان کو کہا کہ شرک چھوڑ کے سب گناہ معاف ہو جائے گا، تو اب وہ پھر کیا کرنے لگا، شرک چھوڑ کے معاف ہوگا، کون سا گناہ ہوگا معاف، کون سا گناہ نہیں ہوگا معاف، کیسے پتا چلے گا۔ پھر تیسرا بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا آگے پیچھے جو بھی گناہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، سچے دل سے اگر توبہ کر لے اور ایمان لے کے آئے۔
پھر جا کے ان سے کہا تو وہ وحشی جو ہے کسی طرح جو ہے چھپ چھپا کر جو ہے مدینہ شریف میں حاضر ہوا، چادر اوڑھ کے، تاکہ کوئی دیکھے نہیں، اگر اس کو دیکھ لیتا تو قتل کر دیتا، اور ڈائریکٹ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ان کا جو چہرہ دیکھا تھا 8 سال گزر گیا تھا ان کا چچا کو شہید ہوتے ہوئے، پھر تر و تازہ ہو گیا وہ غم۔ تو اس وحشی سے کیا کہا، وہ آتے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، سارے صحابہ جو تلوار لے کر نکل گیا تھا قتل کرنے کے لیے، تو ان سے صرف ایک ہی بات کہا تھا کہ ایسا ہے تم کلمہ پڑھ لیے اور اس کو دعا بھی دے اللہ تم پر رحم کرے، تم تھوڑا سا میرا کام کر دینا کہ تم جو ہے ہمارے سامنے نہیں آنا، کیا ہوگا کہ ہم کو اپنا چچا کا جو غم دوبارہ یاد ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھی بد دعا نہیں فرمائے، لیکن جو انسان دنیا کے پیچھے پڑ کے مال و دولت کمائے، صرف پیسہ پیسہ ہو، صرف مکان کے پیچھے بھاگے، دکان کے پیچھے بھاگے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمایا ہے، اس جگہ میں بد دعا فرمایا، یا اللہ جو پیسہ کے پیچھے بھاگے وہ برباد ہو جائے، جو مکان دکان کے پیچھے بھاگے، جو اپنا کاروبار کو بڑھانے میں لگے رہے، دین کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے، رسول کو چھوڑ دے، وہاں پہ بد دعا فرمایا۔ دیکھیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا قیمتی سامان ہم کو ملا ہے، کلمہ ملا ہے، کلمہ والی زندگی ہمیں ملا ہے، تو ہم بھی کلمہ والا زندگی اپنائیں گے تب تو ہوگا، غیروں کے طریقہ پر چلیں گے تو وہاں پہ تو وہی حال ہوگا ہمارا، مشرک کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ہمارا بھی ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور قیامت کا کیا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے مقدمے کی پیروی کرو۔ ترجف الرادفہ، جب زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، زلزلہ کے پیچھے زلزلہ آئے گا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ دن جو تمہارے اوپر چھا جائے گا، اس کی تمہیں کوئی ہوش ہے؟ القاریہ، وہ کیا آواز ہوگی جو تمہارے پردے کو پھاڑ دے گی؟ ملقاریہ، کچھ خبر ہے وہ کیا آواز ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها،